بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے ہم بھی بڑے ہوئے اور وہ بھی ہمارے ساتھ بڑے ہوئے، کیونکہ ان کا تعلق بھی ہماری ہی جنریشن سے ہے، اور بہت چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے اپنی گفتگو کرنے کے انداز سے، اپنے انٹیلیجنس سے عوام کے اندر بہت بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی اور پاکستان کے ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر بنے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم ویلکم کرتے ہیں آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ حماد صافی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ابرار بھائی، اللہ کا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، بہت شکریہ حماد بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ حماد بھائی چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں ڈائریکٹلی سوالات پر آنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے بیسیکلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ پاکستان کے اندر گزارا، اور صرف ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں گزارا بلکہ ایز اے پبلک فگر بہت بڑے پیمانے پر آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور اس کے بعد آپ آج جو ہیں وہ برطانیہ میں اپنی تعلیم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے مسلم، جو ویسٹرن ورلڈ کا آپ کا ایکسپوجر تھا، یا پھر ویسٹرن جو ویلیوز تھی، وہ ویسٹرن جو کلچر تھا، آپ نے اس کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا، میں برطانیہ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہوں، میں ابھی پاکستان میں ہوں، اور میں پاکستان سے ہی جو باقی میری تعلیم ہے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں، پاکستان میں، اسلام آباد سے، اور کافی عرصہ ہو چکا ہے خیر مجھے واپس آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ میں نے اتنا زیادہ وقت نہیں گزارا، تقریباً 1 سال تک میں نے وہاں پہ گزارا ہے، اور زیادہ وقت نہیں گزار پایا میں وہاں پہ۔ اور آپ کا سوال کہ میں نے کس طرح سے برطانیہ کو یا ویسٹرن ورلڈ کو میں نے کس طرح سے پایا، اور یہ ایک بہت ہی ایک انوکھا سوال ہے۔ یہ سوال خیر تاریخ میں کافی لوگوں سے کیا گیا، جو لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے، باہر رہنے گئے، باہر پڑھنے گئے۔ غالباً آپ کو یاد ہوگا، اور شاید علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا جب وہ برطانیہ گئے تھے پڑھنے، اور پھر جب واپس آئے بر صغیر سے ان سے پوچھا گیا آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا۔ تو خیر وہی ان کی بات کہ وہاں پہ میں نے انسان تو دیکھا لیکن مسلمان نہیں دیکھا، اور یہاں پہ میں نے مسلمان تو دیکھا لیکن انسان تو نہیں دیکھا۔ ویسٹرن ورلڈ جو ہے یا ویسٹرن کی سویلائزیشن ہے، اٹ از کمپرائزڈ آف اے فیو تھنگس۔ وہاں کی جسٹس سسٹم آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ امپرووڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے، جوڈیشری جو ہے ان کی بہت زیادہ پاورفل ہے، اس کے علاوہ ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اور یہ سب چیزیں اتنی زیادہ افیکٹو ہیں کہ یہ سب کمپرائز کر کے ایک پاورفل سوسائٹی وہاں پہ بناتی ہیں، جہاں پہ آپ کو جسٹس بھی ملتا ہے، جہاں پہ آپ کو بہترین سے بہترین ایجوکیشن اور اپڈیٹڈ ایجوکیشن ملتا ہے۔ اب پاکستان میں دیکھا جائے یا ہندوستان میں دیکھا جائے یا باقی ساؤتھ ایشین ممالک میں آپ کو دیکھا جیسے بنگلہ دیش، شری لنکا ہو گیا، یہاں پہ تعلیمی نظام تو ہے لیکن وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے، اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں جو ہے پاکستان کی صرف میں آپ کو بتاؤں تو 8 لاکھ گریجویٹس ہر سال فارغ ہوتے ہیں، اور یہ 8 لاکھ لوگ جو ہیں صرف ڈاکٹر، انجینئر بن رہے ہیں اور کمپیوٹر سائنسز میں یہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیزیں ایسی ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو اتنے کم لیول پر ہیں، اور اس کا سکوپ اتنا زیادہ کم ہے کہ آگے جا کے لوگوں کو جابز حاصل کرنے میں ان تمام چیزوں میں مشکلات حاصل ہوتی ہیں۔ سو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ وہاں پہ جب میں تھا، جہاں اب پاکستان میں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، پچھلے 1 سال 2 سال میں لوگ اس کو جاننے لگے، اور غالباً یہ 2026 میں اے آئی کے کورسز پاکستان میں سٹارٹ ہونے لگے، لوگ اے آئی کے کورسز کروا رہے ہیں پاکستان میں، 2026 میں یہ سب سٹارٹ ہوا۔ جب میں یو کے گیا تھا دیٹ واز 2023، 2023 میں ہم وہاں پہ اے آئی کو جانتے تھے، ہم وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے تھے، ہم اس کے تھرو اپنے اسائنمنٹس بناتے تھے، اپنے پریزنٹیشنز بناتے تھے، اپنا پڑھنا آسان کرتے تھے، اور اس کے تھرو ہم پڑھاتے بھی تھے وہاں پہ۔ سو 2023 میں ہم وہاں پہ ان چیزوں کو استعمال کرتے تھے، مطلب وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ جو دنیا ترقی کر رہی ہے، بدل رہی ہے، وہ اس کے ساتھ بدل بھی رہے ہیں اور اس ترقی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ ہم اس ترقی سے بہت پیچھے ہیں، ہم بالکل جو ہے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، ہمارا تعلیمی نظام اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، ہمارا جوڈیشری سسٹم سیف نہیں ہے، ہمارا پولیٹیکل سسٹم سیف نہیں ہے، ہمارا جو سوشل نارمز ہے، ہمارا جو سوشل سسٹم ہے، جو سوشل ویلیوز ہیں ہماری ایک سوسائٹی کی جو ہوتی ہے، وہ ہماری سیف نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ان کی ہے۔ سو یہ کافی ڈفرینسز ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی پاکستان میں اور وہاں پہ، اینڈ دیز آر دی تھنگز میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو اتنے بڑے لیول پر یا اتنے زیادہ تعداد میں انوویٹرز، ایجوکیشنسٹ یا یہ آپ کو بہت کم ملیں گے جتنے آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔
जी, बिल्कुल हमाद भाई, जो आपने पैरामीटर्स बताए कि जुडिशरी, एग्ज़ीक्यूटिव, बाकी सब चीज़ें तो वो तो हमसे 10 कदम आगे चलते हैं। लेकिन अगर मैं मज़हबी पस मंज़र के अंदर रहकर सवाल करूँ, चूँकि आप वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी तालीम हासिल कर रहे थे, तो स्टूडेंट वहाँ पर ज़्यादा बेहतर बता सकता है, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, वही फ्यूचर को आगे शेप करते हैं। तो अगर मैं स्पेसिफ़िकली जानना चाहूँ आपसे कि क्या वहाँ के जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, क्या अभी भी वहाँ पर उनके ज़हनों के अंदर, उनकी लाइफ़स्टाइल के अंदर रिलीजन रेलेवेंट है, या फिर जो एथिज़्म की वेव पूरी दुनिया में हमें नज़र आती है, वही उसको डोमिनेट कर रही है? जो मैंने देखा है कि हमारे क्लासमेट्स या बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इतना नहीं पाया इन चीज़ों को, लाइक मैसिव लेवल पर मैंने नहीं पाया रिलीजन को। लोग बिल्कुल रिलीजन से आउट हो चुके हैं। वहाँ पे बेशक आपको क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और ये आपको रिलीजियस बिलीवर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बट उनकी जो न्यू जनरेशन है या अपकमिंग जनरेशन है, बेशक वो क्रिश्चियंस हो या बेशक वो मुसलमान हो, किसी भी दीन से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, बट वो इतना अटैच नहीं है अपने उस मज़हब के साथ, अपने रिलीजन के साथ। चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो बाकी के रिलीजन्स हैं, वो इतने ज़्यादा अटैच नहीं है। बहुत कम लेवल पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जी। इसके अलावा जो आपने इनिशियली बात की थी कि वहाँ पर जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो लाइफ़स्टाइल वहाँ की हुकूमतों ने लोगों को प्रोवाइड किया है, वो एक बहुत बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू सबकॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज़ हैं। तो फिर तो हकीकत के अंदर तो अल्लाह का मुल्क बरतानिया हुआ ना, पाकिस्तान। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पर हर करप्शन देखने को मिल जाएगी, दुनिया की सारी बुराइयाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक है। लेकिन हर एक मुआशरा या हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लाइक पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है, इस्लाम के अलावा। बेशक वहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलेंगी, बहुत सारी खूबियाँ मिलेंगी। मैंने जैसे बोला, उनको जुडिशरी, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये वो सब बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इम्परफेक्शंस और वीकनेसेस हर जगह पे होंगी। वहाँ पे आप अगर वहाँ पे आप देखें, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वहाँ का फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा खोखला, जिसे हम कहते हैं, खोखला हो चुका है। फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वीक है वहाँ पे फैमिली सिस्टम। इस तरह उनका सोशल सिस्टम्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है, जो बहुत ज़्यादा वीक हैं। इस तरीके से हमारे ममालिक में भी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में बहुत सारी जो है खूबियाँ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं, ऐसी पावरफुल चीज़ें मौजूद हैं, बस जिसको समझने की देर है, जिसको ढूँढने की देर है, जिसको तलाश करने की देर है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा मज़बूत और सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ क्या है इस वक़्त? हमारे पास है हमारी यूथ, हमारे पास है हमारी नौजवान। चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे जितने भी ममालिक हैं, हमारे पास सबसे बेहतरीन ताकत इस वक़्त है हमारी नौजवान नस्ल। इनको ट्रेन करना, इनको सिखाना, इनको समझाना, इनको सही रास्ता देना, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, इनको समझाने वाला कोई नहीं है कि आपने किस रास्ते को ऑप्ट करना है, इनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है, इनको इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है कि ये किसी को देखें, किसी से इंस्पायर हो। हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन चुके हैं, इतने ज़्यादा फितने बन चुके हैं, हमारे सोशल मीडिया के थ्रू इतने ज़्यादा फेक इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, फेक लाइफ़स्टाइल्स लोगों को दिखाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है और ज़्यादा खराबी की तरफ जा रही है, और ज़्यादा नुकसान की तरफ जा रही है। सो हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है जो अल्लाह ने हमें दी है नौजवानों की शक्ल में, लेकिन हमारे नौजवान एस्ट्रे, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, एस्ट्रे हो रहे हैं, हमारे नौजवान ज़ाया हो रहे हैं, हमारे नौजवान एक गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऑल दे नीड इज़ अ प्रॉपर डायरेक्शन एंड दे नीड सम मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू वर्क हार्ड। और अगर ये चीज़ हमने हासिल कर ली तो हम बरतानिया या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हम बहुत जल्दी हम जो है उनको आउटरन कर पाएंगे, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम उनको बहुत इजीली आउटरन कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द पावर ऑफ यूथ। बस उनको गाइड करने वाला कोई चाहिए, उनको समझाने वाला कोई चाहिए, उनको एक राह दिखाने वाला कोई चाहिए। जी। हमाद भाई, जो आपने ये कहा कि हमारे पास यूथ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और यही हमारी पावर बन सकती है, लेकिन ये मिसगाइडेड है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हमें हुँ, उस पावर को फिर से गेन करना है, तो क्या आपको हुँ, लगता है कि हुकूमती सतह के ऊपर कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है, या फिर ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एक-एक करके, जैसे आप करते हैं, लोगों को अवेयरनेस हुँ, फैलाते हैं लोगों के अंदर, ये हुँ, ज़्यादा करामत है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हम चीज़ें एस्टेब्लिश या फिर एडजस्ट करें? हुँ। देखिए, ज़रूरी तो दोनों हैं। आप अगर अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कल को वही आपका एक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, नए आर्टिकल्स एस्टैब्लिश करते हैं, नए बिल्स पास करते हैं।
تو پولیٹیکل سسٹم کا مضبوط ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کا پولیٹیکل سسٹم مضبوط ہوگا تو ہی جا کے آپ کے تعلیمی نظام میں, آپ کی جوڈیشری میں اور آپ کی اکانومی میں ریفارمز آئیں گے, چینجز آئیں گے, چاہے وہ گراس روٹ لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا گراس روٹ لیول پر لوگوں کو سمجھانا, لوگوں میں اویئرنیس پھیلانا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اویئرنیس پھیلانا از لائک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز اے پرسن کین ڈو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویئرنیس ہی پھیلائی عرب میں, پوری دنیا میں اویئرنیس ہی پھیلائی, اسلام کی اویئرنیس پھیلائی, تبلیغ دی لوگوں کو اچھا کرنے کی, برے سے خود کو بچانے کی, برے سے خود کو روکنے کی, برا بولنے سے, برا کرنے سے, برا سوچنے سے, برا سمجھنے سے, انہی چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دی تھی پوری دنیا کو. سو تبلیغ دینا میں سمجھتا ہوں اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز اے پرسن کین ڈو. آپ خود سیکھتے ہیں, آپ خود سمجھتے ہیں ایک چیز کو, آپ اس چیز کی طرح خود کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوتے ہیں, آپ کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, لوگ آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. اب جس طرح یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے مجھے بتایا کہ حماد بھی میں آپ کو بڑا سنتا ہوں بچپن سے, میرے والد صاحب, میری والدہ, میرے بھائی بہن, میرے گھر والے سب آپ کو سنتے ہیں بچپن سے, آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, آپ سے انسپائر ہیں. سو یہ ایک ایسی چیز ہے وچ میٹرز. یہ تبھی ہوگا جب آپ ایک چیز سمجھتے ہو اور دوسروں کو سمجھانے لگو, اویئر کرنے لگو. اب میں اور آپ جو کریں, واٹ آر وی ڈوئنگ, وی آر اویئرنگ دا پیپل, وی آر اسپریڈنگ اویئرنیس. ایک پوڈ کاسٹ کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, جہاں پہ لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, فیک لائف سٹائل لوگوں کو دکھا رہے ہیں, نوجوانوں کا ذہن گندا ہو رہا ہے, نوجوانوں کو غلط راہ کی طرف لے جا رہے ہیں, ادھر ہی آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی میں سے, اپنی پرسنل لائف میں سے ایک حصہ نکال کے, ٹائم نکال کے یہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں, لوگ اویئر ہوں اور لوگ بھلائی کی طرف آئیں, لوگ اچھائی کی طرف آئیں, اچھا کرنے کی طرف آئیں. سو یہ میری اور آپ کی کوشش ہے. اسی طریقے سے باقی لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں, اور کلیکٹیولی جب ہم سب معاشرے میں یہ ذمہ داری اپنی سمجھ جائیں گے کہ معاشرہ ہم سے ہے, کسی اور سے نہیں ہے, معاشرہ آپ سے ہے, معاشرہ مجھ سے ہے, معاشرہ ہمارے بچوں سے ہے, معاشرہ ہمارے بڑوں سے ہے, تو ہر ایک بندہ جب اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا اور کلیکٹیولی جب کام کریں گے تبھی جا کے ہم گرو کر پائیں گے. انڈیویجولی بہت زیادہ مشکل ہے, انڈیویجولی کوئی بھی چینج لانا, کوئی بھی ریفارم لانا, انڈیویجولی اٹس آلموسٹ امپاسبل. جی لیکن حماد بھائی, ہماری جو جن زی ہے یا پھر جو ہماری آڈینس میں نوجوان ہیں, وہ تو اسی چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہو. جو آپ نے بتایا کہ فیک لائف سٹائل ہمارے ساؤتھ ایشینس جو انفلوئنسر سے وہ دکھاتے ہیں, تو وہ تو اسی کو سکسیس سمجھتے ہیں کہ اچھا گھر ہو, بنگلہ ہو, گاڑی ہو, یہ سب چیزیں ایک مٹیریلسٹک ورلڈ کو سب لوگ ایڈمائر کر رہے ہیں. تو وہ ہماری باتیں کیوں سن کر اس کو اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کریں گے, جبکہ ایک طرح سے یہ سب چیزیں جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہیں کافی اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف لوگوں کو. دیکھیں دنیا تو کرتی ہے اٹریکٹ, یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا بڑی پیاری لگتی ہے, لیکن یہ ہے نہیں. اور دوسری بات, میں ان تمام چیزوں کا الزام جو ہے, یا میں کہوں گا غلطی جو ہے, وہ میں فیک انفلوئنسرز کے اوپر نہیں ڈالوں گا یا سوشل میڈیا کے لوگوں پر نہیں ڈالوں گا کہ انہوں نے اپنی فیک انفلوئنسز یا فیک لائف دکھا کے انہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا. دیٹ از کمپلیٹلی ناٹ ٹرو. ہمارے یہاں بچپن ہی سے ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ تم پڑھو, تو بچہ کہتا ہے, پوچھتا ہے, پڑھ کے میں کیا کروں گا, پڑھ کے اچھی نوکری حاصل کرو گے, اچھی نوکری کرو گے تو اچھے پیسے ملیں گے, اچھا پیسہ ملے گا تو اچھی گاڑی ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی تو اچھا گھر ہوگا, اور اچھا گھر ہوگا تو ایک اچھی سی جگہ سے آپ کو رشتہ ملے گا, آپ کی شادی ہوگی, پھر آپ کے بچے ہوں گے, اور اسی طرح آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی. تو یہ بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اچھا پڑھو تاکہ اچھا کماؤ, اچھی جاب کرو, اچھی نوکری حاصل کرو تاکہ اچھی جگہ شادی اور اچھی زندگی گزار سکو, ایک اچھا لائف سٹائل جی سکو. تو یہ تو بیسک جو بنیادی غلطی ہوئی ہے تو ہمارے والدین کی ہوئی, ہمارے گھر والوں کی ہوئی, ہمارے معاشرے کی ہوئی. ہمارا ایک بچہ جب گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے والد صاحب کو پریشان ہے. والد صاحب کیوں پریشان ہوتا ہے؟ والد صاحب کام پہ پریشان ہوتا ہے, بزنس پہ پریشان ہوتا ہے, نوکری پہ پریشان ہوتا ہے, اور وہ بچوں کو ڈانٹتا ہے, غصہ کرتا ہے, اور ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی جگہ نوکری ہوگی تو ایک اچھی زندگی تمہاری ہوگی. تو یہ تو ساری غلطی بنیادی ان کی ہے. اگر ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے یہ نہ ڈالا جائے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, گھر ہی سب کچھ ہے, اچھی جگہ شادی ہی سب کچھ ہے, اور گاڑیاں ہی سب کچھ ہے, تو یہ چیزیں ہم بچپن سے بچوں کے دلوں میں, ذہنوں میں نہ ڈالیں گے تو بچہ بڑا ہو کر الٹیمیٹلی ان چیزوں سے انسپائر نہیں ہوگا. ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا ہے, یہاں پہ جھوٹ پھیلانا بہت آسان ہے, یہاں پہ لوگوں کو مس گائیڈ کرنا بہت آسان ہے, یہاں پہ لوگوں کو غلط راستہ دکھانا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا, اسکیمز کرنا بہت آسان ہے. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے نوجوان بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ باقیوں کو گائیڈ کر سکے, باقیوں کو سمجھا سکے کہ یہ راستہ غلط ہے, اس راستے کی طرف نہ جاؤ, بلکہ خود ایک اسکل حاصل کرو اور خود کچھ کر سکو اپنے بل بوتے کے, نہ کہ کسی اور کے بل بوتے پہ, اور نہ کہ کسی اور سے اس طرح سے انسپائر ہو گیا. تو بنیادی غلطی تو ہمارے گھر والوں کی, ہمارے والدین کی ہے, جو ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے
پیسہ کمانا سکھاتے ہیں، نہ کہ ایک اچھا انسان بننا، نہ کہ ایک اچھا مسلمان بننا، نہ کہ کسی دوسرے کے کام آنا، کسی دوسرے کی مدد کرنا. یہ سب نہیں سکھایا جاتا، بلکہ صرف پیسہ کمانا سکھایا جاتا ہے. لڑائیاں ہوتی ہیں تو پیسوں پہ ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے بیچ میں، فیملی کے بیچ میں، تو پیسوں پہ ہوتے ہیں. تو یہی تمام چیزیں سیکھ کے ایک بچہ بچپن سے یہی کہتا ہے کہ پیسہ ہی سب سے زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ رشتے ہو یا چاہے وہ ہمارا دین ہی کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرے، وہ پیسوں کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو کل کو جب وہ بڑا ہوگا تو وہ سوشل میڈیا پر یا ریئل لائف میں کسی کے پاس بھی پیسہ دیکھے گا تو وہ یہی رشک کرے گا، وہ یہی چاہے گا کہ میرے پاس بھی اسی طرح کا پیسہ ہو، اور وہ اسی چیز کو اپنا خواب، اپنا مقصد بنا کے وہ کوئی بھی راستہ اپنا سکتا ہے. وہ کسی کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ جھوٹ بول کے بھی پیسے کما سکتا ہے، وہ اسکیم بھی کر سکتا ہے، وہ فیک سکلز بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کرے گا پھر کل کو. سو بنیادی غلطی یہ ہماری تربیت کی ہے، بنیادی تربیت کی ہے. بنیادی تربیت جب ہمارے گھر سے ٹھیک ہوگی تو تبھی ایک بچہ جو ہے ایک اچھی مینٹالٹی کے ساتھ ابھر کے آئے گا، ایک اچھی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوگا. وہ پہلے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا چاہے گا، اس کے بعد وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں باقی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کے پیچھے بھاگے گا. جی نہیں حماد بھائی، بہت ہی اچھا روٹ کاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمیں بچپن سے ہی پیسہ کمانے اور ان سب چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کا سلوشن آپ آج کیا دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ٹو کیپ اوور سیلف فرام دس مٹیریلسٹک ورلڈ ایز اے جن زی؟ دیکھیں، مٹیریلسٹک ورلڈ یا دنیا سے تو آپ اپنی جان نہیں چھوڑ سکتے، پیچھا نہیں چھوڑ سکتے. یہ آپ کے پیچھے بھی بھاگے گی اور آپ کے پیچھے بھی بھاگے گی، اور ان سم پوائنٹ ان یور لائف آپ بھی اس کے پیچھے ضرور بھاگو گے. کوشش ضرور کرو گے، سوچو گے ضرور کہ کس طرح میں اس کو حاصل کر سکوں، ایک اچھا نام حاصل کر سکوں، ایک اچھی زندگی حاصل کر سکوں، وچ از ناٹ رانگ. اسلام بھی ہمیں اجازت دیتا ہے کاروبار کرنے کا، کمانے کا اور خرچ کرنے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور ضروری چیزیں بھی ہمیں سکھاتا ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے آپ کما رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ خرچ کر رہے ہو، لیکن اپنی کمائی کا تھوڑا سا حصہ آپ ان لوگوں میں بانٹو، ان لوگوں میں تقسیم کرو جن کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے یا رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب یہ بیسک مورالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں پتہ تو ہے لیکن اس پہ اس طریقے سے مطلب اویئر نہیں ہے لوگ، یا اس طریقے سے اس پہ کام نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو سلوشن آپ نے کہا کہ سلوشن کیا ہے، تو میری نظر میں سب سے بڑا سلوشن یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں ایک بہترین انسان بننا، اس کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں ایک بہترین مسلمان بننا. یہ دو چیزیں ہم اپنے بچوں کو جس دن ہم نے سکھانا شروع کیا، کیونکہ ایک بہترین مسلمان ایک بہترین انسان بھی ہے. ایک بہترین مسلمان وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، بہترین مسلمان وہ ہے جو غلطی کرتا ہے لیکن اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، اپنی خطا کی معافی مغفرت مانگتا ہے. بہترین مسلمان وہ ہے جو کماتا ہے اور اپنی کمائی میں سے تھوڑا سا ایک حصہ تقسیم کرتا ہے ان لوگوں میں جو کما نہیں پاتے، جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، کسی پر جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر الزام نہیں لگاتا، جو کسی سے بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا. بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی بنانا چاہتا ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اچھا بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اور دعا کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اچھا بنیں. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہترین مسلمان بنانا ہے، ایک بہترین انسان بنانا ہے. اس کے لیے ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو کہانیاں ہیں یا زندگی کے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، معذرت کے ساتھ کہانیاں نہیں کہوں گا میں، واقعات کہوں گا، وہ سکھائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی which is a complete example of how a person should live his life، کہ ایک انسان، صرف مسلمان نہیں بلکہ ایک انسان کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، جی سکتا ہے، گزار سکتا ہے، اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کی زندگی کے واقعات، ایونٹس ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے، پیش کریں گے، الٹیمیٹلی ایک بچہ، وہ بچہ جو پیسہ سنتا تھا اور نوکری سنتا تھا، تو وہ نوکری اور پیسے کو آئیڈل اور انسپریشن بنانے کی جگہ وہ بچپن ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی انسپریشن بنائے گا، ان کی طرح بننا چاہے گا، ان کی طرح تبلیغ کرنا چاہے گا، ان کی طرح لوگوں کی مدد کرنا چاہے گا. وہ بھی یہی سوچے گا کہ میں بھی لوگوں کی مدد کروں، میں بھی لوگوں کی خدمت کروں، میرے ہوتے ہوئے میرا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، میرے ہوتے ہوئے میرے علاقے میں کوئی غمگین نہ ہو، کوئی دکھ میں نہ ہو، کوئی مصیبت میں نہ ہو. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی انسپائر کرتی ہیں، مینٹالٹی بناتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے انسان کی ذہنیت کو. اور بڑا جب ہوتا جاتا ہے انسان اسی ذہنیت کے ساتھ، اسی مینٹالٹی کے ساتھ آف سرونگ ادر پیپل، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کے جو خواب ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بڑے بڑے لیول پہ جاتی جائے گی. پھر جب وہ کل کو کام کرے گا، کوشش کرے گا، پڑھے گا، تو اس مقصد کے ساتھ پڑھے گا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. کل کو جب وہ کاروبار کرے گا تو وہ اس مقصد کے ساتھ کاروبار کرے گا کہ میرے سے کسی کو خیر پہنچے، کسی کو فائدہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مینٹالٹی ڈیولپ کرتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دماغ میں سپارکس پروڈیوس کرتی ہیں، انسپائر کرتی ہیں بچوں کو. اور ان چیزوں سے ہم اگر سٹارٹ لیں گے
تو اسی سے چینج ہوگا, اسی طرف سے چینج آئے گا. چینج جو ہے محنت کے بغیر نہیں آ سکتا, کوشش کے بغیر نہیں آ سکتا, ایک گراس روٹ لیول پر چینج لائے بغیر نہیں آ سکتا. اور جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں جو آلریڈی ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں, جو ان پرابلمس کا شکار ہو چکے ہیں, ان مسائلوں کا شکار ہو چکے ہیں, تو ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک فیک لائف سٹائل کو اپنا خواب بنائیں, جو کہ ممکن بے شک ہوگا لیکن کچھ وقت تک کے لیے ہوتا ہے, اور کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہوتی, ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے تو ہم وہی کریں کہ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بالکل، بنے, ایک اچھا انسان بنے. پھر اسلامی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اچھی محنت کرو, آپ ایک بڑا خواب دیکھو. اسلامی ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑا خواب دیکھو, محنت کرو, کام کرو, لوگوں کے کام آؤ, خدمت کرو, اور دنیا میں بھی نام کماؤ اور آخرت میں بھی نام کماؤ. اسلام ہمیں اس چیز سے بالکل نہیں بالکل. روکتا. بالکل، بہت ہی پریکٹیکل سولوشن بتایا. حماد بھائی، یہ سولوشن جو آپ نے بتایا یہ میں اور آپ یہاں پر ڈسکس تو کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل کے اندر اسلام کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے علماء کرام کی ہے. تو جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ایک بہترین کردار ادا کیا ان برائیوں کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بھی ہمارے المیہ ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو, اپنے اسلام کو اور اپنے قرآن کو, اللہ کو ہم نے علماء کی حد تک مخصوص کر دیا ہے کہ اسلام ہے, قرآن ہے, دین ہے تو بس عالم ہی ہے, عالم نہیں ہے تو بس اسلام نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, دین نہیں ہے, جو کہ سراسر غلط ہے. جو اصحابہ کرام تھے وہ بھی ایک عام انسان تھے, ہماری طرح انسان تھے, اس میں کاروبار کرنے والے لوگ بھی تھے, اصحابہ کرام میں کام کرنے والے لوگ بھی تھے, نوکر پیشہ لوگ بھی تھے, اصحابہ کرام میں غلام بھی تھے, جس طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ساتھ کتنا ظلم ہوا, کتنی زیادتی ہوئی. ایک غلام تھے وہ لیکن مسلمان تھے. تو یہ ہمارے ایک المیہ ہیں کہ ہم نے اسلام کو صرف علماء کی حد تک محدود کر دیا ہے, مخصوص کر دیا ہے, اور ہم اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھا رہے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب اگر اسلام سیکھنا ہے تو جا کے عالم بنو. بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کے لیے آپ کو عالم بننا پڑے, اسلام کے لیے آپ کو کوئی, اسلام سمجھنے کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے آپ کوئی ڈگری حاصل کرو, آپ کوئی کورسز کرو. نہیں, دین بہت آسان ہے. جھوٹ نہ بولو, یہ دین ہے. اب یہ کتنی آسان بات ہے. کسی کو دھوکہ نہ دو, یہ ہمارا اسلام ہے. اب یہ کتنی آسان بات ہے. کسی سے حسد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بغض رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کتنی آسان بات ہے. یہ ہمارا دین ہے. لوگوں کے لیے دعا کرنا, لوگوں کا خیر خواہ بننا, اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, کتنی آسان سی بات ہے. یہ ہمارا اسلام ہے. لوگوں کو اچھی دعوت دینا, اچھا تبلیغ دینا, یہ ہمارا اسلام ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ساری ذمہ داری علماء کرام پہ ڈال دی ہے. اب علماء کرام بیچارے کیا کریں. علماء کرام ہماری اکانومی کو دیکھے, ہماری اسلامک فائنینسنگ کو دیکھے, علماء کرام جو ہے وہ ہماری پرسنل لائف سٹائل دیکھے, اپنی ذاتی زندگی کو دیکھے, جو گناہ ہم چھپ کے کرتے ہیں, علماء کرام ان چیزوں کو دیکھیں. علماء کرام ہماری تعلیمی نظام کو دیکھیں, علماء کرام ہمارے مدارس کو دیکھیں, علماء کرام بچوں کو قرآن سکھانا, قرآن کی تلاوت سکھانا, قرآن سمجھانا, قرآن کی ٹرانسلیٹریشن کروانا, علماء کرام یہ چیزیں دیکھیں. کیا کیا کرے وہ بیچارے سب کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں کرنا پڑے گا. وہ ہمیں سکھاتے ہیں, وہ ہمیں ایک راستہ دیتے ہیں. جو جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے تو علماء کرام کر رہے ہیں اپنی کوشش, جمعے کے دن وہ خطبہ دیتے ہیں, جمعے کے دن وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنی, کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں, جو عادتیں آپ نے ڈالنی ہیں, جو خدمات آپ نے کرنی ہیں, جو بہتر آپ نے خود کو بنانا ہے. تو علماء کرام تو اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر وہی باتیں سن کے ہم جب گھر آ جاتے ہیں, 1-2 گھنٹے تک موٹیویٹ ہوتے ہیں, پھر 1-2 گھنٹے بعد زندگی کے جو معاملات ہیں روزمرہ کے, اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں, پھر وہ تمام چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ علماء کرام کے وہ بیانات ہم بھول جاتے ہیں, علماء کرام کی وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. سوشل میڈیا اسکرول کرتے کرتے کسی ایک اچھے عالم کی ایک بات آ جاتی ہے ہمارے سامنے, ہم اس کو سنتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اسٹوری پہ لگاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, ری پوسٹ کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بھیجتے ہیں, اور 1-2 دن بعد وہ باتیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا, کیا بہتری عمل لائے اپنی زندگی میں. تو علماء کرام سب کچھ نہیں کر سکتے, وہ آپ کو صرف راستہ دے سکتے ہیں, آپ کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. کرنے والے میں اور آپ ہی ہیں. ہم جب سنیں گے اور عمل بالکل، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں سمندر, علم کا سمندر ہے نا, علم کا سمندر, اس سے بہتر کیا ہے, عمل کی ایک بوند. عمل کی ایک بوند اگر علم بالکل، کے سمندر سے بہتر ہے, تو یہی ہمارے لیے ایک بڑی اگزامپل ہے کہ ہمیں ایکٹ کرنا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے, ہم نے سٹارٹ کرنا چاہیے, اور وہ انڈیویجول لیول پر ہی ہوگا. وہ میں نہ آپ کا انتظار کر سکتا ہوں, نہ آپ میرا انتظار کر سکتے ہیں کہ کوئی آ کے ہمیں تبدیل کرے, کوئی عالم آئے ہمیں سمجھائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اس غلط کو چھوڑیں اور ہم سیدھے راستے پہ چلیں, یا ہم تبلیغ پہ چلیں, یا ہم کسی عالم کو سنیں اور انسپائر ہو, یا اس سے رابطہ کریں, یا اس سے مینٹرشپ حاصل کریں. دیٹ از ناٹ ویری ٹرو. مطلب وہ زیادہ ضروری نہیں ہے. زیادہ ضروری آپ کی شروعات لینا ہے, اپنے اندر سے خود کو بدلنے کا ہے, ہمت کرنے کا ہے, اسٹیپ لینے کا ہے. جب ہم انڈیویجولی خود اسٹیپ نہیں لیں گے تو بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ آئے وہ ہمیں بدل نہیں سکتا, بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ آئے وہ ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, ان کی باتوں کو سنتے تھے, قرآن نازل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا, لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ کیا, یہ ان کی بدقسمتی تھی.
تو اسی طریقے سے یہ ہماری بھی بدقسمتی ہوگی کہ ہم دیکھ رہے ہیں علماء تبلیغ بھی کر رہے ہیں, ہمیں سمجھا بھی رہے ہیں, ہمارے علماء ہمارے لیے ہی سوشل میڈیا پر آئے ہیں تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے جو بیانات ہم مسجد میں سنتے تھے, لوگوں نے مسجد جانا چھوڑ دیا, تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پر ہم ان اچھی چیزوں کو سننا شروع کریں, دیکھنا شروع کریں, لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے, پھر بھی وہ ناٹ ایبل ٹو چینج بیکاز وی لیک ایکشن, وی لیک پریکٹیکل ایکشنز اور انڈیویجول ایکشنز. سوری ٹو سے دیٹ اگین. تو خود بذات طور پر ہم بالکل نہ کریں, شروعات نہ لیں, کوشش نہ کریں, تو کوئی بھی ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا. اٹس دا سیم تھنگ. نہیں, بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب تک ہم خود اپنی طرف سے ایکشن نہیں لیں گے تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. حماد بھائی, آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ علماء کرام سے مجھے یاد آیا کہ اب جو ہماری جن زی ہے تو ان کا علماء کرام کے اندر بھی ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. پرانے جو ہمارے علماء کرام کا انداز تھا اس کو ایکنالوجی یا پھر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. جو آج کی جن زی ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے نیچر کو زیادہ پسند کرتی ہے, جو تھوڑے تفنن کے انداز کے اندر, سمپل انداز کے اندر چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں. جو آج کی جن زی ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتی ہے, جو ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, ساحل ادیم صاحب کو سنتی ہے. تو جو یہ ٹرینڈ شفٹ ہوا ہے, جو سوشل میڈیا کے اسکالرس ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اچھا ٹرینڈ ہے یا پھر جو پرانا طریقہ کار تھا مدارس کے اندر یا پھر جو ہماری مسجد کا عالم ہوتا تھا اسی سے ہم اسی کی طرف ہم رجوع کرتے تھے, وہ زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر ایک چیز کا اچھا اور برا رخ ہوتا ہے. تو اس کا ایک اچھا رخ یہ بھی ہے کہ لوگ دین کے ساتھ کافی حد تک جڑنے لگے, لوگوں کو دین آسان الفاظوں میں سمجھ آنے لگا, اور لوگ ان سے اور ان کی باتوں سے انسپائر ہونے لگے اور اپنے زندگی میں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی لوگ لا بھی چکے ہیں, کافی لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن نقصانات یہ بھی ہیں کہ اس میں سے ایسے کافی سارے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ ہمارے نوجوانوں کو الٹا گمراہ کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں کو غلط سکھا رہے ہیں اور جھوٹ سکھا رہے ہیں. اور اسی چیزوں سے ہمارے نوجوان جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے, اتنی فکر نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو وہ بیچارے کسی بھی بات کو سن کے اور اس کو ٹھیک ماننے لگ جاتے ہیں, کسی بھی انسان کو سن کے اس کو ٹھیک ماننے لگ جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ایک بہت برا رخ ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. اب ایک ٹرینڈ ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے پچھلے کئی سالوں سے, وہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی اچھی بات لکھ دوں گا, اپنے ذہن سے کچھ بھی لکھ دوں گا اور نیچے لکھ دوں گا فرمان مولا علی, اور اس کو میں چڑھا دوں گا انٹرنیٹ پہ, اور لوگ اس کو لائک کرنا, شیئر کرنا, دیکھیں واہ واہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے اور کتنا پیارا کوٹیشن ہے ان کا, اور لوگ ان باتوں کو چلا دیتے ہیں, جبکہ بات پیچھے میں نے لکھی ہوتی ہے, کوئی نہیں جانتے اس بات کو. لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں, لوگ دیکھتے تو ہیں, سنتے تو ہیں, لیکن ریسرچ نہیں ہے, فکر نہیں ہے لوگوں کے پاس. میں یہاں پہ بیٹھ کے, میں داڑھی رکھ کے, امامہ پہن کے, میں خود کو مولانا مفتی کہہ کے کچھ بھی میں بولنے لگ جاؤں گا, لوگ اس کو ماننا شروع کر دیں گے بغیر ریسرچ کے. لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ بندہ واقعی میں مفتی ہے بھی کہ نہیں ہے, واقعی میں مولانا ہے بھی کہ نہیں ہے, واقعی میں ایک عالم ہے بھی کہ نہیں. اور اگر ایک عالم ہے تو کیا یہ جو بول رہا ہے, یہ جو لوگوں کو بتا رہا ہے, یہ کیا ٹھیک بول بھی رہا ہے یا ٹھیک نہیں بول رہا. لوگوں کے پاس یہ فکر نہیں ہے, بلکہ وہ جو بھی سنتے ہیں بس اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو ٹھیک ماننے لگ جاتے ہیں اور اس طرف پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, جو کہ ایک میں اگین کہوں گا ایک المیہ ہے, اور یہ ایک ویکنیس ہے. اور ریسرچ ہونی چاہیے, فکر ہونی چاہیے, سوچ سمجھ ہونی چاہیے, ہماری اپنی اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس حد تک ریسرچ کریں, اس لیول تک ریسرچ کریں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کوئی صحیح بول رہا ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے, یا کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, یا کوئی ہمیں سیدھی راہ کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں, ہمیں غلط راہ کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس کی ریسرچ ہونی چاہیے. اور یہ جو چینج آیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا بھی ہے, تاکہ مطلب لوگوں کو کم از کم دین تو سمجھ آ رہا ہے, چاہے وہ ایک فنی واقعہ کے ساتھ کیوں نہ ہو. جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا انداز ہے, ان کا انداز مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں مفتی طارق مسعود صاحب سے کئی بار مل چکا ہوں, اور کئی بار ملتے ہو جب بھی ہماری بات چیت آپس میں ہوتی ہے تو ہمارا ٹاپک سیریس ہوتا ہے, لیکن وہ اس سیریس ٹاپک کو اتنا مزاحیہ انداز میں سمجھاتے ہیں کہ اگلے کو مزہ بھی آتا ہے سننے میں, اگلے کو اچھا بھی لگتا ہے سننے میں, اور اس کو بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ اس مذاق میں یا یہ بات کرتے ہوئے یا ایک کہانی سناتے ہوئے, ایک سٹوری سناتے ہوئے, یہ مطلب ان کا مقصد کیا ہے, لائک مورل آف دا سٹوری کیا ہے, تو اس کو بھی انسان سمجھ جاتا ہے اور اس سے انسپائر ہوتا ہے. تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھا پا رہے ہو اس طریقے سے, سو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. پرانا سسٹم ہمارا بھی اچھا تھا مدارس کا, لیکن کیونکہ ہماری جنزی کی طرف جو کہ بہت بڑی عوام ہے, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو پولیٹکس میں بھی جائیں گے, یہ وہی لوگ ہیں جو جوڈیشری میں بھی جائیں گے, جو اکانومی کے لیے بھی کریں گے, جو جابس کے لیے بھی جائیں گے, جو انٹرپرینورز بھی بنیں گے, بزنسز کریٹ کریں گے, بزنسز اور جابس جنریٹ کریں گے, جابس کریٹ کریں گے. سو اگر ان کو ہم اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں, اس طریقے سے دین کی تبلیغ دے سکتے ہیں, تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. اور ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل ہے کہ ہم ان کو پکڑ کے مدرسے کی طرف لائیں, اولڈ اسکول سسٹم کی طرف لائیں.
اور اگر وہ رستہ مشکل ہے، یہ رستہ آسان ہے، تو اس راستے کو آپٹ کرنا، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. بٹ دا اینڈ گول شوڈ بی کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، ہم لوگوں میں ایک اچھا میسج پھیلائیں، ہم غلط بات سے پرہیز کریں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، آپس میں بغض سے پرہیز کریں. کیونکہ اگر ہمارے نوجوان یا ہماری کم عمر کے لوگ علماء کو جب لڑتے ہوئے دیکھیں گے انٹرنیٹ پر، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھا میسج نہیں ہے. یہ ایک اسلام کا یا ہمارے دین کا یا علماء کرام کا ایک اچھا پیغام نہیں جاتا لوگوں کے پاس. بالکل، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہر چیز کے منفی اور مثبت پہلو ہوتے ہیں، ہمیں اپنے اینڈ سے کوشش کرنی ہے کہ بات کی تحقیق کی جائے. تو حماد بھائی تھینک یو سو مچ، اٹس ریئلی پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کی طبیعت ناساز تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.